لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب احترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جانوروں میں پیدا نہیں کیا، نباتات میں پیدا نہیں کیا، جمادات میں پیدا نہیں کیا، بلکہ اشرف المخلوقات پھر اشرف المخلوقات میں بھی آخری امت، ایک ایسی امت جس میں ہمیشہ سے انبیاء کی بھی خواہش رہی ہے اس امت کا امتی بننے کی. یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں بن مانگے عطا کی اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہم پر یہ عنایات اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکیں گی. اگر اللہ تعالی ہمیں کوئی درخت بنا دیتا، کوئی سانپ بچھو کسی جانور کی شکل دے دیتا اور ہم اس جانور کی طرح دنیا میں گھوم رہے ہوتے تو کوئی بعید نہیں ہے. لیکن اللہ نے ہمارا شمار اشرف المخلوقات میں کر کے ہم پر ایک احسان فرمایا کہ ہمیں اس امت میں بنایا جس کے لیے دیگر لوگ، جس کے لیے دوسری قوموں کو، جس کے لیے دوسری چیزوں کو بطور معاون بنا. یہ ساری کی ساری چیزیں، نباتات، درخت، پرند چرند پرند اور یہ بڑے بڑے پہاڑ، آسمان، بادل، سورج، ستارے، چاند، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بنائے. سورج کی گرمی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، چاند کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہواؤں کے گرم اور ٹھنڈے ہونے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پوری دنیا کو
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ رب العزت نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم سب پر 3 ہیں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ہیں جو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ ایک غلام کا واقعہ آتا ہے۔ غلام مسلمان تھا اور اس کا آقا جو ہے وہ کافر تھا۔ دونوں ایک بازار سے گزر رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اس غلام نے کہا کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، آقا پوچھنے لگا تمہیں کس نے بلایا مسجد میں؟ غلام کہنے لگا اس آقا نے جو تمہارا بھی آقا ہے اور میرا بھی۔ وہ آقا بہت پریشان کہنے لگا تمہارا آقا تو میں ہوں۔ غلام نے کہا تم میرے آقا نہیں ہو، بحیثیت غلام تو میں تمہیں آقا سمجھتا ہوں، لیکن میں جس کی عبادت کرتا ہوں، جس کی اطاعت کرتا ہوں، میں حقیقت میں اسی کا غلام ہوں۔ یہ غلام مسجد میں چلا جاتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے اور اس کا آقا باہر بیٹھ جاتا ہے مسجد کے باہر۔ کچھ دیر گزرتی ہے، باہر بیٹھے بیٹھے دیر ہو جاتی ہے، انتظار کرتے کرتے وہ مسجد کے دروازے پر آ کر دیکھتا ہے یہ آوازاری اور دعاؤں میں لگا ہوا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ مزید کتنی دیر ہے؟ یہ غلام کہنے لگتا ہے کہ مجھے اپنے آقا کی طرف سے ابھی اجازت نہیں ملی کہ میں اٹھ کر جاؤں۔ غلام کا جو مالک تھا آقا، اس کو بہت پریشان دیکھ کر وہ حیران ہوا کہ اس کے قریب میں کوئی بیٹھا ہوا نہیں ہے اور مسجد خالی ہو چکی ہے، یہ پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے اجازت نہیں ملی۔ تو اس سے پوچھتا تمہارا آقا کون ہے؟ اس کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ کہنے لگا میرا آقا وہی ہے جو تجھے مسجد کے اندر نہیں آنے دے رہا اور مجھے مسجد سے باہر نہیں جانے دے رہا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق۔ میں نے کہا نمبر 1 آپ سے محبت ایسی ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ اپنے والدین اور دنیا جہاں کے لوگوں سے سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا ہو تو وہ شخص مسلمان ہے، وہ مومن ہے جو مجھ سے اپنے والدین اور پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ مجھے پسند کرنے والا ہو
تو وہ پکا مومن ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، 313 کے قریب مسلمان، ابتدائی اسلام کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان، 2 گھوڑے تھے صرف، چند اونٹ جس پر باری باری سوار ہو کر سفر طے کیا جا رہا تھا، اور 2-4 تلواریں تھی صرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور آہوزاری کی، یا اللہ یہ چند لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال و اسباب کے لحاظ سے بھی کچھ نہیں ہے، اور ان کا ایمان بھی ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے۔ جہاں چند لوگ ہوں وہاں ایمان بھی مضبوط نہیں ہوتا یقینی طور پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہوزاری شروع، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کرنے لگے، یا اللہ آج ہمیں غلبہ عطا فرما دے، اگر آج یہ 313 لوگ بھی قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہو۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کی کمر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، یا رسول اللہ بس، اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی ہے، اب بس میدان میں اترے۔ جنگ شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ 70 بڑے مکہ کے، جن کو رئیس کہا جاتا ہے، رؤساء، وہ گرفتار ہوئے اور 70 کو ہلاک کیا۔ صرف 313 بندوں نے مل کر، اور دوسری طرف اسلحے سے لیس مکمل طور پر ایک بڑی فوج تھی۔ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ کئی مرتبہ میرے والد میرے سامنے آئے، لیکن میں نے کنارہ کشی کی۔ کیوں؟ والد مسلمان تھے، یہ کافر تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ والد میرے ہاتھوں سے قتل ہو جائے، اس وجہ سے وہ آگے پھیر کر نکل جاتے دوسری طرف۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ تو نے تو کنارہ کشی کی کہ میں تیرا باپ ہوں، اس کی رعایت تو نے رکھی، لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آیا ہوتا، میں تیری گردن اتارنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتا۔ کہ تو جس صف میں کھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن کر آیا ہے، آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے، اگر میرے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ اولاد کی پرواہ، نہ بیوی بچوں کی پرواہ،
رسول اللہ سے جب محبت ہے تو محبت کا تقاضا پورا کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ عقیدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہو. کیسی عقیدت؟ جیسے صحابہ کو آپ کے حکموں کو پورا کرنا، آپ سے عقیدت کا اظہار کرنا. حضرت ام حبیبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ابو سفیان کی بیٹی. ابو سفیان قریش کے بڑے سرداروں میں، مکہ کے بڑے رئیسوں میں تھا. ابو سفیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں. عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ باپ جب آتا ہے اس کے لیے جائے نماز بچھایا جاتا ہے، کوئی کپڑا بچھایا جاتا ہے، کوئی بستر بچھایا جاتا ہے کہ میرا والد آ گیا، کوئی تکیہ لگاؤ، کوئی گاؤ تکیہ رکھو. لیکن جب ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں تو بستر پر بچھے بستر کو حضرت ام حبیبہ اٹھا لیتے کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں. تو میرا باپ ضرور ہے لیکن تو کافر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عقیدت نہ رکھنے والا ہے، لہذا تیرے لائق نہیں ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سکے. اپنے باپ کے لیے وہ بستر ہٹا لیتی. یہ ہے عقیدت. محبت بھی کامل ہو، عقیدت بھی کامل ہو. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے. کہ کہیں بھی جاتے آپ سے محبت کا اظہار کرتے، لیکن جب آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے انکار کرنے والے بھی ہوئے. تو صرف محبت کا ہو جانا بھی کافی نہیں ہے، محبت کے ساتھ عقیدت بھی شامل ہونی چاہیے. ابو سفیان نے اگر اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا تو آپ سے محبت تو تھی لیکن عقیدت نہیں. تو جنت صرف محبت پر بھی نہیں ملے گی، ساتھ میں عقیدت کا ہونا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے تیسرا میں نے کہا تھا کہ اطاعت. آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے. اطاعت کیسے کی جائے؟ جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے اپنی اونٹی سے اتر کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں آرام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر پھر چل پڑتے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ فرمانے لگے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا کہ آپ سفر پر جا رہے تھے، جب اس مقام پر سے گزرے تو آپ نے یہاں پر آرام کیا تھا، تو میں نے آپ کی اطاعت میں یہاں پر آرام کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر پر جا رہے،
اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ایک دور جگہ پر جاتے ہیں، وہاں پر ایک پیشاب جیسی حید بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے کوئی شخص پیشاب کر رہا، لیکن پیشاب نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا تھا، آپ نے یہاں گزرتے ہوئے یہ عمل کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں آپ کی اطاعت میں عمل کروں۔ اب یہ عمل کرنا باعث کوئی ثواب نظر نہیں آ رہا، اس میں کوئی آپ کا حکم نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ سے محبت، عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی اطاعت بھی اس طریقے سے کرنی ہے چاہے اس میں ثواب نظر آئے یا نہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قسم کا جبہ پہن کر آئے، ریشم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا ریشم تو مرد پر حرام ہے، عمر یہ تم نے کیسے پہنا؟ صرف یہ سننا تھا، فوراً گئے اور اتارا، اس کو ایک تندور میں جا کر پھینکا اور جلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل پتہ چلا، فرمایا عمر تم نے جلا کیوں دیا اس کو؟ اپنے بچوں کے کپڑے بنا دیتے، بچیوں کے لیے رکھ لیتے، اپنی زوجہ کو دے دیتے۔ ریشم مرد پر حرام ہے لیکن عورت پر تو صحیح ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ جس چیز سے آپ ناراض ہو جائے میں اس چیز کو اپنے پاس رکھنا بھی گوارا نہیں۔ یہ محبت ہے، یہ اطاعت تھی۔ آپ نے حکم دے دیا، آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی اور صورت بھی نکل سکتی ہے۔ ہم سے زیادہ ذہین تھے، ہم سے زیادہ جاننے والے تھے دین کو، لیکن جہاں اطاعت کا حکم آ گیا وہاں پوری کی پوری اطاعت کر کے دکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہو کر اپنا پاؤں مارا اور ہنسنے لگے۔ جیسے گھوڑے سے جب چلانے کے لیے کہا جاتا ہے تو پاؤں مارتے ہیں تاکہ چلے، پاؤں مارا اور ہنسنے لگے۔ قریب لوگوں نے کہا کہ آپ ہنس کیوں رہے؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایسے دیکھا، صرف اتنی سی اطاعت۔ آپ کی ادا کو جس طرح دیکھا ہے اسی طرح اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے صحابہ نے ہمیں بتایا۔ آپ کا قد کتنا تھا، آپ مسکراتے تھے، انداز کیا تھا، آپ کی زلفیں کتنی تھی۔ ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے۔ شمائل ترمذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت کی ذات سے متعلق اس میں احادیث ہے، اس کو اٹھا کر دیکھیں۔ ایک ایک انداز آپ کا، گھر کی زندگی آپ کی کیسی تھی، باہر کی زندگی آپ کی کیسی تھی، کسی سے بات کرتے تھے تو اس وقت آپ کا انداز کیا ہوتا تھا، جب کسی سے ناراض ہوتے تھے اس وقت آپ کا انداز کیا تھا، بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کا مزاج کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ ہوتے تھے آپ کا مزاج کیسا تھا، مجلس میں آپ کیسے تشریف فرما ہوتے تھے، آپ چلتے تھے تو انداز کیسا تھا، کسی کی طرف غصے سے دیکھتے تھے تو انداز کیسا تھا۔ ایک ایک چیز صحابہ نے ہمیں بتائی، اور صرف بتائی نہیں بلکہ کر کے دکھائی کہ ایسے کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی رعایت ہم میں سے کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اپنے گربان میں جا کر خود دیکھو۔ میں نے کہا آپ کے 3 حقوق ہیں، صرف آپ سے محبت ایسی ہو پوری دنیا میں کسی سے ایسی محبت نہ ہو، آپ سے عقیدت ایسی ہو پوری دنیا میں کسی سے عقیدت ایسی نہ ہو،
آپ کی اطاعت ایسے کرو کہ پوری دنیا میں کسی کی اتنی اطاعت نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اگر کر لی تو بروز قیامت آپ کا شمار صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ وما علینا الا البلاغ۔